بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صلاۃ الحاجت۔ یہ طریقہ صلاۃ الحاجت کا جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، آپ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت 1000 پرابلمز کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی خدا نخواستہ آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ویزے کا حصول آپ کے لیے ناممکن ہو چکا ہے، یا آپ نے کسی کو قرض دیا تھا وہ واپس نہیں لوٹا رہا، آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اس میں مصائب اور مسائل ہیں، خدا نخواستہ آپ پر کوئی ناجائز کیس ہے جس کی آپ عدالت میں پیشیوں پر پیشیاں بھگت رہے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا آپ کہیں اپنے بیٹے بیٹی کا، عزیز بہن بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے کوئی مناسب جواب نہیں مل رہا، آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے نماز صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی پیپر ایگزام کی تیاری کے لیے پریشان ہیں، یا کوئی بھی خدا نخواستہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، پرابلم ہے، تو آپ نماز کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک کی مدد طلب کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ غسل کریں، غسل توبہ کی نیت سے کہ میں اللہ تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کے ساتھ غسل کرتا ہوں۔ غسل کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اپنی زندگی کے سابقہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنی خطاؤں، غلطیوں، گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر، کمیوں کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیے۔ یہ صلاۃ الحاجت اگر نصف شب پڑھی جائے تو بہت اچھا، نہیں تو جمعہ والے دن نماز جمعہ سے پہلے یعنی جمعہ کی آذان ہونے سے پہلے پڑھی جائے تو بہت اچھا، اور اس کے علاوہ آپ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہترین 100% رزلٹ تہجد کے اوقات میں آتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اب وقت تہجد پر یا جب بھی آپ یہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں گے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، یہ والی سورہ مبارکہ پوری 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص
یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہم عام 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں جائیے، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، مختصر درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یجز اللہ ان محمدا ما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بھی ایک مکمل درود پاک ہے، یا پھر درود ابراہیمی جسے نماز والا درود پاک کہا جاتا ہے، آپ وہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سجدے کی ہی حالت میں 10 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر 10 مرتبہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں اور بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر جو بھی زندگی کے مسائل پریشانیاں ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کا طریقہ یہ ہو کہ آپ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور خوب گڑ گڑا کر رقت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منائیے، اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کیجئے، خوب مانگیے، پھر درمیان میں دوبارہ سے درود پاک پڑھیے، پھر مانگیے، اور پھر آخر پر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے اور دعا کو ختم کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے کے مطابق جب آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں گے تو زندگی کی کوئی جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی پہاڑ سے بھی آپ کو ٹکرانا ہو، آپ یہ 2 نفل پڑھ کر اس پہاڑ اور مصیبت کے ساتھ بھی ٹکرا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اس کو پاش کر دے گا، اور آپ کے لیے وہاں سے راستے نکلیں گے جہاں سے آپ کو امید اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو دکھ درد سے، غم مصیبت پریشانی سے، بیماری سے، قرض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔